أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نبی اور اہل نبی پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا ہے نظریہ سمجھتے ہیں اور نظارے بھی سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس محفل سے خوب لینے اور سعادت سے بہرابر ہونے والا انسان اور بندہ بنا کر یہاں سے اٹھائے۔ جو چوک ہو رہی ہو اسے معاف فرمائے۔ بڑی دیانت اور دینداری کے ساتھ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ قرآن پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ نعت شریف نظم کی شکل میں آپ نے سنی، الحمدللہ بڑے باذوق لوگ ہیں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی ہمیشہ مدد فرمائے۔ ایک عظیم الشان تحفہ بھی اس سال میں نے آپ کی محبت میں لایا ہے۔ سب ختم ہو گیا ہے، اب تھوڑا سی باقی ہے۔ قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے 35 آیتوں پر مشتمل ایک کتاب میں نے آج لایا ہے، اس کو ضرور لیجئے گا۔ لکڑہارے کی کہانی تو بہت پڑھا آپ نے، سمبٹ کی کہانی بہت پڑھا آپ نے، ہم لوگ سوال کا جواب دے دے کر تھک گئے، لیکن اب قرآن کی کہانی پڑھیے۔ اللہ پاک آپ کی عورتوں سے مڈبھیڑ نہ فرمائے۔ آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں، لیکن گھر میں ارے اتنے دن سے ہو لیتے آ رہا ہے، آج ہمارے سامنے کا بچہ ہمارے کو سن بتاتا، صحیح ہے۔ اسی لیے وقت کی ضرورت کے تحت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب سادات کرام اہل بیت اطہار کی محبتوں کے حوالے جیتے ہیں۔ اور خدائے پاک، ارے جب ایک عظیم مجدد کا یہ تصور ہے، یا خدا جملہ مشائخ سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، فضل فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ 1400 کتاب لکھنے کے باوجود بارگاہ رسالت میں مقبولیت کے لیے غوث پاک نے کنز الایمان نہیں پیش کیا، امام احمد رضا نے کنز الایمان نہیں پیش کیا، پیش کیا کرتے ہیں؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آپ محسوس کیجئے اس بات کو کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ سال میں ایک دن جلسہ منانا اہل بیت کی عظمت نہیں ہے۔ اہل بیت دین کا نام ہے، اہل بیت ایمان کا نام ہے، حسین اسلام کا نام ہے۔ خواجہ غریب نواز کوئی فاتحہ نظر نیاز چھٹی کر دینے کی بنیاد پر خواجہ غریب نواز نہیں ہے، وہ مفتی گر ہیں، وہ فاضل گر ہیں۔ تمام مفتیان اور مجددین ان کی بارگاہوں میں اپنی جبین محبت اور جبین حقیقت پیش کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کو اللہ کے اس جلیل القدر نبی کی عطا بن کر کے ہندوستان میں آل تشریف لائی ہے۔ آپ محسوس کیجئے اس بات کو۔ آپ فرماتے ہیں دین است حسین، حسین دین ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ حدیث پاک سے بھی بتاؤں گا، اور وہ کتاب ضرور لے جائیے گا، اس میں نے لکھا ہے۔ ویسے پہلے سب سے پہلے قرآن آپ کو بتاؤں، کیونکہ آج سرپھرے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ الحمدللہ آپ پازیٹیو زندگی گزارتے ہیں، گزارتے رہیے۔ امت محمدیہ ہے نا، آپ کو عمر کم ملی ہے،
پہلے لوگوں کو ان کے نبیوں کو بہت زیادہ عمر ملی. آپ کو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 63 سال, آپ کو بھی بہت زیادہ. اگر آپ کھانس کھوس والی زندگی پائیں گے تو 100 برس, صحیح ہے نا, اچھی زندگی 50-60 سال تک. آپ کو عمر کیوں نہیں ملی بتاؤ؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, آپ کی ایک ایک ساتھ قیمتی ہے, آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. 500 صرف قرآن میں آیتیں ہیں, توجہ سے سنیے, صرف 500 آیتیں ہیں جن سے مسائل اور احکام نکلے ہیں. لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 6666 آیتیں ہیں قرآن میں. سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جملہ میرا؟ اے بھیا ادھر کیا دیکھ رہے ہو, ادھر دیکھ. میں معلوم ہے پڑھاتا ہوں, میں سب جانتے ہو تم نا, ایک درسگاہی تصور رہتا ہے ہمارا. 6666 آیتیں ہیں قرآن میں, لیکن مسائل کتنے سے نکلے ہیں؟ صرف 500 آیتوں سے. احکام 500 آیتوں سے. کتنی بچی؟ 6166 آیت ابھی بچ گئی ہے. یہ سب کس کے واسطے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 اللہ سبحانہ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اے حبیب مکرم, ہم جو آپ پر کتاب نازل کیے ہیں اس کتاب میں 2 کوالٹی ہے, 2 قسم کی آیتیں ہیں. کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں. محکم آیتوں سے مسائل نکلتے, محکم آیتوں پر عمل کیا جاتا, محکم آیتوں سے احکام نکلتے ہیں, اور متشابہات کو صرف مانا جاتا ہے, صرف اس پر ایمان لایا جاتا ہے. اس کا ظاہر کیا ہے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. چنانچہ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. یعنی جو لوگ آیتیں متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں وہ اہل زیغ ہیں, یعنی اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا ہے, وہ گمراہ ہیں. یہ ذاکر نائک وغیرہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے علاوہ, آج پیس ٹی وی ہے اور دیگر میڈیا کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو آپ کے ایمان پر لٹیرے یہ بنے ہوئے ہیں. توجہ دو پیارے, قرآن کی 500 آیتیں ہیں جو مسائل اور احکام بیان کرتی. اب آپ کو بتانا اور سننا اور سمجھنا ہوگا کہ وہ کون کون سی آیتیں ہیں. ہر آیت کو اٹھا دو گے اور مسئلہ بتا دو گے, ہر لفظ کو اٹھا دو گے اور کہہ دو گے اللہ فرما رہا ہے. نہیں, اس کے لیے علم القرآن ضروری ہے, اس کے لیے علم التفسیر ضروری ہے, اس کے لیے علم الحدیث ضروری ہے, اس کے لیے علم اللغات ضروری ہے, اس کے لیے علم البلاغت ضروری ہے. تمام چیزوں کا علم ضروری ہے. آپ کو بتاؤں قرآن میں 80 قسم کے پہلو ہیں. کچھ آیتیں حقیقت ہیں, کچھ آیتیں مجاز ہیں, کچھ آیتیں کنایا ہے, کچھ آیتیں صریح ہیں, کچھ آیتیں خفی ہیں, کچھ آیتیں مشکل ہیں, کچھ آیتیں متشابہ ہیں. یہ باپ بھی نہیں سنا ہوگا اس کا. یہ سب جملے جو بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ جملہ؟ یہ سب میں آپ کو ٹینشن اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اٹینشن پیدا ہو. صحیح کہہ رہا ہوں, ٹینشن اس لیے دے رہا ہوں. ارے ہم تو آج سمجھے تھے قرآن از ایزی, اسلام از ایزی. بولا جا رہا نہیں, اسلام از ایزی اور اتنے بیزی, اسی میں بیزی ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے آیت نمبر یہ, ورس نمبر یہ, والیوم 2, یہ 2 ختم ہو گیا. ارے ایک دم کنفرم کر دے رہے ہیں ٹکٹ. واہ واہ واہ, توجہ دیجیے گا. آپ نیڈ آف دی اوور, وقت کی ضرورت کو سمجھو. امام اہل سنت نے آپ کو 1400 کتاب دیا ہے طاق پر رکھنے کے لیے نہیں. حسین نے تمام رفقا کو شہید کیا ہے صرف سالانہ ان کو یاد کرنے کے لیے نہیں, روزانہ ان کو یاد کرو آپ. اب اس کی وجہ بتاؤں آپ کو. یہ بتائیے آپ کا ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اس سے پہلے رسولہ سے پہلے کیا پڑھے؟ کتبہ. ارے باپ رے, آپ کا ایمان اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, یوم آخرت پر, تقدیر پر, باس بعد الموت پر, یہ سب پر ہے نا ایمان مفصل. پڑھتے نہیں؟ توجہ دیجیے گا. کتاب پر بھی ایمان لائے تو کتاب ایمان ہے نا. قرآن پاک پر ایمان لائے نا آپ, توریت انجیل چھوڑیے, قرآن پاک پر ایمان لائے الحمدللہ. بولیے لائے کہ نہیں؟ الحمدو کے الف سے والناس کی سین تک قرآن پاک آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے. ارے پڑھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 1 اور 2 میں, دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب پڑھ رہے ہو جس میں شک کی گنجائش نہیں. یہ وہ کتاب پڑھ رہے ہو جس میں شک کی گنجائش نہیں. تو کہیں کو شک کر رہے ہیں آپ؟ شک کی گنجائش نہیں, نہ سنو شک. قرآن پاک اٹینشن کے لیے ہے, ٹینشن کے لیے نہیں. توجہ دیجیے گا. ایک کلپ بتا رہا ہوں میں ذاکر نائک کی.
توجہ دیجیے، اگر نہیں آپ پازیٹو تصور سے گزار رہے ہیں زندگی تو دعا ہے ایسے ہی گزاریے، اگر نگیٹو نہیں ہے تو مت گزاریے، الحمدللہ آپ ایسے ہی گزارتے چلے جائیے، محبت میں مر جائیے، جنت چلے جائیے گا انشاءاللہ۔ مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، توجہ دیجیے، سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں وہ ایک کرسچن سوال کر رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا جاتا، ویسا کہا جاتا، تو وہ جواب دیتے ہیں، میں تھوڑا سی کبھی کبھی تعریض کے طور پر بھی بولا جاتا ہے، چلیے آپ کے حساب سے بول دے رہا ہوں، وہ جواب دے رہا کہ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، بس اتنا ہے، یہ کلپ اگر سنے ہیں نا تو ٹھیک ہے، تحقیق کر لیا کرو۔ لیکن خدا کی قسم آپ دیکھیے جا کر کے سورہ حجرات کی آیت کو، ایک بھی دلیل سے ذرا بھی میچ نہیں کھاتی، لیکن یہ آیت نمبر، ورس نمبر، والیوم 2 یہ سب بول دیتے ہیں، بچے پریشان، ارے قرآن بولے نا جی، ایسا بولے۔ میں ایگزیکٹ عبارت پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، پہلا لفظ کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ کیا کہا تھا میں نے؟ کرسچن سوال کر رہا ہے، کیا کر رہا آپ کے بارے میں؟ میں ایسا سنتا ہوں، یہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی بات آئے تو تحقیق کر لو۔ دیکھیے وہ ایمان والا ہے، پہلا کرک دیکھیے، پہلی غلطی دے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فاسق جب کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی عدل والا، تقوی والا، پرہیزگار، متقی، انصاف والا اگر کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق نہیں ہوگی۔ توجہ دے رہے؟ ارے ذاکر نائک مجھے بتاؤ، نبی پاک کو مردہ تم نے کہا ہے، آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے، وہ مر گئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان سے دعا نہیں کرنا چاہیے، یہ تم نے کہا ہے، اور اس کے لیے ساری دنیا کے عدل اور انصاف پرور مفتی اور علماء اور محققین نے کہا کہ یہ کفریہ جملے ہیں، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں بقید حیات حقیقی جسمانی زندہ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، یہ کوئی فاسق کہہ رہا ہے، یہ خبر کوئی فاسق دے رہا ہے، تو اب فاسق خبر دے تو تحقیق ہوگی، عدل والا خبر دے تو تحقیق کیوں کریں گے؟ خیر توجہ دیے، توجہ سے سنیے، نعرے پارے بھی میری تقریر درس ہوتی ہے، توجہ دیجیے آپ، اور خاموشی سے سنیے ورنہ بند کر دوں گا میں۔ ہاں، مغرب کے بعد آپ ہی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، بھائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا پروگرام کیسے سیٹ کیا ہوں میں وہ آپ خود اچھے سے جانتے ہیں، پھر مجھے جانا ہے، 12 بجے بھی ہے کل، ایک لائن سے ہے پروگرام، توجہ دیجیے گا، نکالا ہے تو آپ لیجیے، میں دلائل دے رہا ہوں، آپ کو ٹپس دے رہا ہوں، اور کیا ٹپس دے؟ حسینی ٹپس سنیے نوجوانوں، حسینی ٹپس لو۔ بس اتنی سی بات بتانے جا رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی محبت سے جیتے ہو تو الحمدللہ جیو، اور ان کو ایک میسج دے دو کہ اہل بیت اطہار جو ہمارا معیار ہے، یہ کھیل کود والے، دیکھیے گا، یہ علامہ چڑھانے والے یا الٹے پلٹے کاما کرنے والے یہ نہیں ہیں، جو حق علماء اور حق مشائخ اور مفتیاں جو پیران طریقت بتاتے ہیں وہ ہمارا معیار ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ توجہ دیا آپ نے جملے پہ؟ یعنی اب یوسفین آپ جائیے، کوئی ننگا اگر ناچ رہا ہے اور فوٹو لے کر یوٹیوب پہ ڈال دیجیے آپ، اور کہیے سنی ایسا کر رہے ہیں، تو صاف کہو یہ سنی نہیں ہے، سنی یہ ہے، یہ سنیت ہے۔ دیکھیے یہ سنیت ہے، یہ فوٹو یوٹیوب پر ڈالو اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس پر فتویٰ دے دے تو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں۔ آئے گا؟ سمجھ میں آیا جملہ؟ تو سوال ہوتا ہے، چنی جواب دیتے ہو دیگر، سوال جیسا ہو ویسا جواب دو۔ تو اہل سنت کے علماء اور مفتیوں کو بیس بنا کر اہل سنت کو اگر ٹارگٹ بنا رہا ہے کوئی، تب ہم کو آپ کا کہیں، تب جا کر کے سنیو۔ سنی افراد کا نام نہیں ہے، سنیت کا بیس علماء اور مفتیاں ہیں، مشائخ ہیں۔ جملے پہ آپ سمجھا؟ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو سنیت بدنام نہیں ہوگی، لیکن اگر علماء، فقہا، مفتیاں اگر نہیں پڑھیں گے تو سنیت بدنام ہوگی۔ توجہ دے رہا؟ یہ معیار ہے، نوٹ کیجئے گا۔ جملہ سمجھ گئے آپ جب سمجھ گئے تو اب اہل بیت کی عظمت ہم سے اور آپ سے بھی نہیں سنی، ہم بھی فانی ہیں، ہم بھی فانی ہیں، آپ بھی فانی ہیں، سب مخلوق فانی ہے۔ ازلی کلام سے اہل بیت کی عظمت سنیے، آج خدا کے کلام سے سنیے حسن کی محبت، خدا کے کلام سے سنیے حسین کی محبت، خدا کے کلام سے سنیے علی کی محبت، خدا کے کلام سے سنیے فاطمہ کی محبت، خدا کے کلام سے سنیے ان کے غلاموں کی محبت۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ کے کلام میں
یہ عظمت اور محبت کا ذکر ہو جائے تو دنیا کا کوئی یزیدی طبقہ ہی اس کا مخالف ہو سکتا ہے، کوئی حقیقی مسلم مخالف نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ذاکر نائک نام رکھے یا ذاکر نالائک نام رکھے، ہاں مشکل ہے۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں، نام کے مسلمان ہم نہیں ہیں، ہمارا نام جابر ہوتا ہے، لیکن ہم سے بے ہمارے پاس آ کر دیکھ، صبر کی تمام نظریں، تمام چیزیں یہاں پر نظر آئیں گی۔ اٹھا، صحابی رسول میں جابر نام ہے، جابر ابن عبداللہ مشہور صحابی ہے۔ اگر اس کی میننگ کرو گے اور میننگ کو دماغ میں بھی لاؤ گے تو کفر ہو جائے گا۔ جابر مانے ہوتا ہے ظالم، لیکن خدا کی قسم سارا ظلم توڑنے والے کام کا نام جابر ابن عبداللہ ہے، سبحان اللہ، صحیح ہے؟ تو وہاں نام نہیں، کام چاہیے وہاں، سمجھ رہے آپ؟ تو ہم سنی نام کے نہیں کام کے سنی ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، ہم سنی نام کے نہیں کام کے سنی ہے، اور جب کام کے ہوں گے تو نام آٹومیٹک ہو جائے گا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، نام ہو ہی جائے گا۔ نام کرنا یہ اللہ پاک کی ذمہ داری، تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ اچھا یہاں ایک نئی بدعت ہے، مقرر کو بھی دیتے ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے فیضان کو، اور یہ ہمارے محبوب صاحب کا فیضان ہے، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ۔ پیر صاحب تو ہیں ہی ہمارے سر آنکھوں پہ۔ خادم جو ہے نا خدمت کرتا، ہم سب خدمت کرنے والے ہیں، صحیح ہے نا؟ اور خادم جو ہے اپنی خدمت پہ نظر رکھنا، مخدوم کی اداؤں پہ نظر نہیں رکھنا۔ کیا بات ہے، جملے پہ غور کرے آپ۔ اگر خادم ہے تو خدمت پہ نظر رکھنا، مخدوم کی اداؤں پہ نظر رکھے تو پھر خادم کہاں سے ہوئے با؟ ہم خادم ہیں تو خدمت پہ نظر رکھو، خادمان دین ہم ہی لوگ ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کی خدمت کو محض اپنے فضل سے، اپنی رضا سے قبول فرمائے۔ اب سنیے، جب ذہن بن گیا تو آپ کم سے کم ساتھ دیجئے اور سنیے چند آیت کریمہ اہل بیت کی عظمت پہ۔ روزہ رکھیں گے آپ؟ آج رکھے تھے؟ چہرہ نیچے نہ کرو، دیکھو اللہ کے رسول فرماتے خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو خطاکار کو بھی خیر کہا ہے یار، توجہ دیں، اس لیے آپ ٹینشن نہیں لینا، بتایا پہلے شروع میں، اٹینشن، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، جذبہ حرارت ایمانی یہ آپ کے سلامت رہے۔ ہاں لیکن خیر یہ محبت ہے، توجہ دیجئے گا۔ روزہ رہ رہے ہیں نا، کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا اس روزے کے پس منظر کو قرآن پاک سے سنیے۔ اہل حدیث بولتے کیا، کہاں ہے حدیث میں؟ اور اگر دکھا دیے نا، یہ حضرت البانی رحمہ اللہ، معاذ اللہ بولو، معاذ اللہ بولو، وہ انہوں بول رہے ہیں ویسا بول، حضرت البانی ناصر الدین البانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا بیٹا، یہ آج کا 100 برس کا پیداس ہو، یہ رحمہ اللہ ہو گیا، اور جو نبی کے زمانے کے قریب کے زمانے کے حضرت سیدنا امام اعظم، اور ان کو سمجھ میں حدیث نہیں آتی، ان کو اتنی حدیث یاد تھی، 4 حدیث یاد تھی، 5 حدیث یاد تھی، 70 حدیث یاد تھی۔ دیکھ رہے ہیں جہاں سے حدیث شروعات کے طور پر آئی ہے، ان کے یعنی ہمارے پاس پورا ہے، ہمارے بعد جانے والا ہے آپ کو، تو اب آپ کو پورا چلا گیا تو آپ مجھ کو کہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے آپ لینے والوں میں سے ہیں، آپ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو یہ البانی تلبانی آج کا کیا ہے، لیکن آپ کو نام آ جاتا ہے عربی میں قال الالبانی، ارے تو آج کے مولوی بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کون ہے کہ کیا ہے۔ ہاں آج کل واٹس ایپ پہ بھی ایسے ہو رہے ہیں، قال الالبانی رحمہ اللہ، البانی رحمہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب تو بخاری شریف میں بھی 2 قسم نکال دیے یہ لوگ کہ صحیح بخاری اور ضعیف بخاری۔ بتائیے، وہ امام بخاری جن کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ان 6 لاکھ یاد کی ہوئی حدیثوں میں جو چھانٹ کر نہیں بولو آپ، بلکہ یہ بولو کہ جب حضرت امام بخاری شریف میں لکھ رہے تھے تو استخارہ کرتے، توجہ دیجئے گا، اور اشارہ مصطفیٰ ہوتا تھا تب جا کر کے بخاری میں لکھتے تھے۔ غور کیجئے، 7563 حدیثیں آج کے مطلب ایڈیشن کے حساب سے میں بول رہا ہوں، انڈیا کے حساب سے تو 10,000 حدیث، مطلب 10,000 حدیثیں ہیں تقریباً انڈیا میں جو نسخے ہیں، لیکن آج جو دارالسلام ایڈیشن جو چھپ رہا ہے اس میں 7563 حدیثیں، اور یہ ایک نسل گزری تو پتہ نہیں 3000 بچ جائے گی۔
یہ خوب چوری کر رہے ہیں، خوب ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. جہاں پر دیکھیں گے چما چاٹی والی حدیث ہے، جہاں پر دیکھیں گے عظمت والی حدیث ہے، جہاں پر دیکھیں گے مطلب وقار والی تعظیم والی حدیث ہے، وہ سب حدیث کو یہ پیچھے کر دینا، یہ سب ضعیف ہے، یہ سب ضعیف ہے. باپ ضعیف ہو گیا ہے تو بابا ڈال دو دوسرے گھر میں، اب باپ نہیں ہے. کیا بے وقوفی ہے. میرے مصطفیٰ کی بولی کو ضعیف کہنے والا وہ بہت بڑا مردود ہوگا. ضعیف ایک اصطلاح ہے محدثین کی، کوئی عیب نہیں ہے، وہ محدثین کی اصطلاح ہے، وہ عیب نہیں ہے. عیب اس طرح پیش ضعیف بولے تو اب ختم، ریجیکٹ. ایسا اس طرح سے میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں تاکہ جب میں انڈیلوں آپ کے پاس تو لینے میں مزہ آئے. یہ اصل بنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. ہاں چپکے اگر ایک پلیٹ کھانا کو ایک بارگی کھا لیے تو کیا ہوتا سمجھ رہے ہیں. ہاں ذرا اچھے سے کھائیے. درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. اب جب اتنا سمجھ گئے، پہلا بخاری شریف کا ایک نام لیا ہوں میں. بخاری شریف سے پہلے آپ حضرت امام حسین کی ایک عظمت کو سمجھیے، بڑا مزہ آ جائے گا. بخاری کا نام لے لیا ہوں. حدیث نمبر نوٹ کیجئے، 5994، 5994. یاد رہے گا؟ یاد رہے گا. ہاں آپ تو موبائل میں بھی لے رہے ہیں تو یاد تو رہتا ہے، سن لیتے بعد میں برابر. یہ دیکھیں 5994، ہاں 94 برابر. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ابن صحابی ہیں، وہابی ابن وہابی نہیں، توجہ دیجیے، صحابی ابن صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص آتے ہیں، سألہ رجل. عربی بھی پڑھ دیتا ہوں میں کیونکہ ان لوگوں کو تو عربی آتی نہیں صاحب. ابھی ایک نئی کلپ سن رہا تھا، یہ برادر عمران پتہ نہیں کون سے جنگل کا پیدا ہے. کیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. میرا تو سر کا بال اڑنے لگا. یہ نائب فاعل آج سے منصوب کب سے ہونے لگا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، پارہ نمبر 6 میں حافظ صاحب صحیح ہے. سورہ مائدہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم. حالانکہ آپ جا کر دیکھیے تو علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر صحیح ہے نا. پیش ہے قرآن پاک کو زبر کو پیش کو زبر پڑھنے والا کیسا بتائیے. وہ کر رہا ہے ایڈیٹنگ ان اسلام، یا ہم کر رہے ہیں. لیکن ترجمہ برابر کرتا. ترجمہ برابر کیوں کرتا؟ کیونکہ اس کا جو سورس آف نالج ہے وہ لارڈ مکالے کی تعلیم ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم نہیں. انگریزی، انٹرنیٹ، یوٹیوب، بس یہ سرچ کرنا بدعت نہیں ہے ان کے پاس. امام اعظم کو سرچ کرنا بدعت ہے. یہ اگر سرچ کیے جس کو تقلید کہتے ہیں وہاں شرک اور حرام نظر آ جائے گا. اور یہاں سرچ کریں گے اور ایسا سرچ کے مطلب یہ کہ پیش کو زبر پڑھ دے رہے معاذ اللہ رب العالمین. ارے جان بوجھ کر پڑھو گے تو کفر صریح ہو جائے گا، کیونکہ یہی تو یہودیوں کی بات بتائی گئی قرآن میں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ یہودیاں خدا کے کلمات کو اپنی جگہوں سے چینج کرتے ہیں. چینج کرنا ان کی شان ہے. دیکھا آپ نے؟ تو اب زبر کو پیش کرنا یہی تو چینجنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ سمجھ رہے نا. خیر یہ الزام ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایڈیٹنگ کرتے. ہم ایڈیٹنگ نہیں کرتے، ہم خوبصورت کرتے ہیں. ہم خوبصورت کرتے ہیں. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ ارے ہمارا بیٹا، توجہ دیجیے، ہمارا بیٹا، اس کو ہم آج ایک کپڑا پہنا ہے، کل دوسرا کپڑا پہنا ہے، تیسرا دن تیسرا کپڑا پہنا ہے، تو الگ الگ شکل میں نظر آئے گا، لیکن بیٹا نہیں بدلتا. صحیح ہے نا. تو اس کی خوبصورتی، اس کی زینت، اس کی تزئین بدلی ہے. بس یہی ہے کہ ہم ترجمہ اور ترجمانی میں خوبصورتی پیدا کر رہے ہیں، جس سے توحید نکھرے، جس سے رسالت نکھرے. بس، اور یہی اللہ کا منشا ہے، یہی رسول کا منشا. توجہ دے رہا. اس لیے کہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ رسول نے بعد میں سند دی ہے، صحابہ نے پہلے کیا ہے. حدیبیہ کا منظر آپ اپنے ذہن میں لائیے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. نبی نے کہا نہیں تھا، نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے کہ نبی جب وضو کرے تو وضو کا پانی ہاتھ میں لینا اور ناک سے جب نکالے تو وہ اپنے ہاتھ میں لے لینا. نہ نبی نے کہا تھا، نہ صحابہ نے کہا تھا. بخاری نے کتاب الشروط میں، کتاب الصلح میں اس کو نقل کیا ہے. سنو، ما تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده كما قال صلی اللہ. توجہ دیجیے گا. ما تنخم نخامة، ناک سے جو بھی مصطفیٰ کا نکلتا صحابہ اپنے ہاتھ پہ لے لیتے. صحابہ اپنے ہاتھ پہ لے لیتے. افدلک بها جلدہ ووجہہ، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پاؤں پہ مل لیا کرتے تھے. کادو یقتتلون، اور یہ لینے کے لیے آپس میں لڑتے تھے. نبی سامنے ہے، اگر غلط ہوتا فوراً ٹوکتے کہ نہیں اور صاف کہتے، ارے میں نے تجھے حکم ہی نہیں دیا اور وہ کام کر رہے ہو آپ. اللہ نے بھی حکم نہیں دیا، وہ کام کر رہے ہو آپ. لیکن کیوں؟ اس سے رسالت نکھر رہی تھی. توجہ دیجیے گا.
اسے رسالت نکھر رہی تھی، دل مصطفیٰ خوش ہو رہا تھا. یہی تو اللہ چاہتا ہے، یہی تو اللہ چاہتا. تو توحید اور رسالت کی نکھار پیش کرتے ہیں اہل سنت کے علماء اور فقہا، اگرچہ ظاہر میں قرآن میں یا حدیث میں نظر نہ آئے. توجہ دیجئے، لیکن شان کو پیش کرنا یہی توحید کا منشا ہے، یہی رسالت کا منشا ہے. توجہ دیا آپ نے. اب توجہ دیجئے، امام حسین یہ آپ نے نام رکھا ہے، یہ آپ کہتے ہیں نا، رسول پاک نے رکھا، یہ سچ ہے، لیکن آپ نے، لیکن آئیے قرآن پاک کس انداز میں ان کو پیش کرتا. توجہ دیجئے گا. روزہ رکھیں گے، اس پر بات آئی تھی. سورہ انسان آپ جانتے ہیں، نیا سورہ ہے، سورہ دہر. کیا ہے؟ سورہ دہر، پارہ نمبر 29 میں. سب ایک دم نوٹ کیجئے گا، توجہ سن رہے ہیں نا. ہاں، پارہ نمبر 29 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، لاسٹ اینڈ فرسٹ سورہ، 29 میں سورہ انسان، لاسٹ اینڈ فرسٹ. ہاں، آیت نمبر 7 سے آپ آیت نمبر 22 تک، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 22 تک آپ دیکھیں گے تو وہاں پر علی، فاطمہ، فضہ، حسن اور حسین کا تذکرہ ہے. اب حوالہ دوں آپ کو، تفسیر الجیلانی، بیروت لبنان سے چھپی ہوئی کتاب. اصل ہوتا کیا ہے، واقعی جب تک جو ہے یہ ظالم ابھرے نہیں تو ہمارے علماء بھی محنت نہیں کیے، لیکن جب یہ ابھرنے لگے نا تو اب علماء بھی محنت کرنے لگے، سرچ کرنے لگے، تو جا کر کے اب ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہو رہی. ہم پہلے مانتے تھے بے توجہی میں، جانتے اتنا نہیں تھے، لیکن اب الحمدللہ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. سمجھ رہے نا، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. اس لیے اب اس کو، ارے جب بے توجہی میں سارا چیلنج قبول ہوتا تھا، اب پوری دنیا کے اہل سنت کے مخالفین کو میسج ہے علماء حق اور علماء اہل سنت کی طرف سے کہ اس کا ہر چیلنج، لیکن چیلنج قبول کرنا ہے، مار کرنا ہے تو میدان. چیلنج قبول قرآن اور حدیث کا ہے تو اب قرآن حدیث کے آئینے میں آنا چاہیے. دعویٰ کرو دلیل دیں گے، دعویٰ کرو دلیل دیں گے، یہ ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو دعویٰ ہے وہ کیجیے آپ، الحمدللہ. خیر، اب قرآن پاک آیت نمبر 7 پہلے دیکھیے. اللہ سبحانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام، سورہ انسان کی آیت نمبر 7. توجہ دیجیے گا. پہلے اس کا پس منظر ماں اور بہنوں سے بھی جا کر کہہ دینا کہ جب روزہ رکھنا، اور اے لوگو تم بھی جب روزہ رکھو تو روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری کا وقت ہوگا تو یہ پس منظر ضرور یاد کرنا جو میں ابھی بولنے جا رہا ہوں. وہ پس منظر کیا ہے؟ سنو توجہ سے. پس منظر یہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین مرضن حائلن، یہ عربی کا جملہ ہے. یہ دونوں بھائی سخت بیمار پڑ گئے. کیا پڑ گئے؟ سخت بیمار پڑ گئے. توجہ دینا آپ. تفسیر ابن عباس ہے، تفسیر الجیلانی کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس کا حوالہ غوث پاک نے لیا ہے یہاں پر. اور یاد رکھنا، یہ غوث پاک صرف 11ویں فاتحہ والے کا نام نہیں ہے، یہ غوث پاک بعد والے. امام اہل سنت کی زبان میں تو جو ولی قبل ہیں یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب کرتے ہیں آقا میرے دل میں تیرا، سب ادب رکھتے ہیں آقا میرے دل میں تیرا. غوث پاک کی وہ شان ہے. جنید بغدادی ان سے پہلے کے ہیں، انہوں نے بھی اپنا سر جھکایا ہے، ان سے پہلے کے ہیں، 250 برس پہلے کے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا غوث پاک کی افضلیت کا کہ صحابہ اور تابعین کے بعد، چنانچہ امام اہل سنت نے ایک شعر میں کہا ہے، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے بعد تو واصل ہے یا غوث. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے بعد تو واصل ہے یا غوث. سمجھ رہے ہیں نا جملہ؟ خیر، کہنا یہ ہے کہ تفسیر الجیلانی کا جب حوالہ دیں تو وہ نہیں سمجھنا کہ یہ 11ویں والے پاس کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے. توجہ دینا، توجہ دینا. مجدد اسلام نے اپنا ماخذ مانا، توجہ دینا. محققین نے اپنا ماخذ مانا، مفسرین نے اپنا ماخذ مانا. ماخذ بولے تو بیس، بیس بولے تو جڑ. سمجھ رہے نا؟ ہاں، بہت اچھے سمجھیے آپ، بہت اچھے سمجھ رہے ہیں آپ. توجہ دیجئے. یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جب بیمار ہو گئے تو صحابہ کا وفد صحابہ کرام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہاں لائے؟ علی کے گھر. صحابہ نبی اعظم حضرت حسن اور حسین کو دیکھنے چلے گئے وہیں پر، اور صحابہ کرام نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے کہا، عربی کا جملہ سنو، یا ابن الحسن، ان کی کنیت تھی. حسن بڑے بیٹا ہے، یا ابن الحسن، اے حسن کے، یا ابا الحسن، اے حسن کے باپ. توجہ دیجئے، اے حسن کے باپ. لما نظرتا، دوسری روایت میں ہے لو نظرتا. آپ نظر کیوں نہیں مان لیتے ہیں کہ اللہ حسن اور حسین کو بیماری سے اگر شفا دے دیا تو ہم روزہ رکھیں گے. یہ مشورہ دیا. توجہ دیجئے، یہ مشورہ دیا
کہ روزہ رکھیں گے، یہ بولنا تھا کہ فاستبقوا الخیرات کی عملی تفسیر بن کر کے یہ حضرت علی، فاطمہ اور ان کی کنیز فضہ، یاد رکھیے گا نام، فضہ ان کی کنیز، تینوں نے 3 دن روزہ رکھنے کی اس طرح سے نظر مانی کہ غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لینا، توجہ دیجیے گا کہ وہ واجب نہیں ہے، اب آپ روزہ رکھنے کی نظر مان لیں تو واجب نہیں ہے، لیکن پورا کرنا واجب ہے۔ جب تک نہیں رکھے تھے، توجہ دینا، نہیں رکھے تھے آپ پر واجب نہیں، لیکن اگر آپ مان لیے منت تو واجب ہے۔ یہ نظر شرعی، نظر شرعی اسی کو کہتے ہیں، توجہ دیجیے گا۔ تو منت مان لی انہوں نے، اور منت مان لی کس چیز کی؟ روزہ رکھنے کی۔ اب مزہ آ رہا ہوگا، روزہ رکھنے میں بھی مزہ آتا، گھر میں بھی بولنا۔ کون کون روزہ رکھے تھے؟ علی، فاطمہ اور فضہ، ماشاءاللہ، ایک دم موڈ میں رہیے آپ۔ علی، فاطمہ، فضہ، یہ روزہ رکھنے کی نظر مانے، رکھ لیے یا نہیں رکھے نہیں؟ ابھی جب یہ شرط یہ تھی نا کہ بیماری سے شفا، فبرئا، دونوں کو شفا مل گئی، سبحان اللہ، دونوں کو شفا مل گئی۔ یہی تو ہے اہل سنت کا پیغام نا، کہ عمل کی شکل ولیوں کی طرف نظر نہ آتی ہے، لیکن واسطے خدا کے ہوا کرتی ہے۔ دیکھا، واسطے خدا کے ہوا کرتی ہے۔ کیا علی کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ سے اگر دعا کریں گے تو ان کو شفا مل جائے گی؟ کیوں رکھنے کی ضرورت پڑی روزہ؟ نظر کے تصور سمجھو پیارے۔ جب شفا پا لیے تو حضرت علی اور فاطمہ نے یہ غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لینے کی بنیاد پر اب روزہ رکھنا شروع کیا۔ لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ محسوس کرو پیارے، ان کی ظاہر کو دیکھ کر فتوے مت لگانا کہ ان کے یہاں کھانے پینے کا نہیں ہے تو کیوں جاؤں مانگنے کے لیے۔ یاد رکھنا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کی شان ہوا کرتی ہے، یعنی یہ دکھتے ہیں فاقہ کش، ہوتے نہیں فاقہ کش ہے۔ ارے وہ ہاتھ بن کر کے تیرے پر رکھ دے تو ہزاروں دولتیں تمہارے پاس رکھ دیں گے۔ ان کا مسلک جود و خطا، مسلک جود و سخا ہے، ان کا مسلک سخاوت کا مسلک ہے، ان کا مشن خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا۔ اس لیے محسوس کرو، حضرت علی ہیں، روزہ تو رکھ لیے لیکن ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ حدیث کا جملہ ہے وَمَا مَعَهُمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے پاس کوئی بھی چیز گھر میں نہیں تھا۔ آپ توجہ دیجئے گا، تو اب اس کے بعد روزہ تو رکھ لیا، افطاری کی تیاری کرنی ہے۔ فاستقرض، تو یہ حضرت علی جاتے ہیں کہاں؟ ایک یہودی کے پاس جس کا نام شمعون خیبری، خیبر قبیلے سے تعلق رکھنے والا خیبری، ایک شمعون نامی شخص سے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ہندوستان کے حساب سے ترجمہ کر دوں کہ 3 کلو جو لے کر آئے۔ حالانکہ سا ہے، سا بولتے ہیں انڈیا کے ناپ کے حساب سے 4 کلو 90 گرام، لیکن ہم 3 کلو جو لے کر آئے۔ اتنا یہاں کے حساب سے 3 کلو جو کس لیے لائے؟ ایک دن کر کے 3 دن تک افطاری کرنے کے انتظام کے لیے۔ توجہ دیجئے گا، جب لے کر کے آئے تو روزہ رکھنا شروع کیے، تو اب افطاری کا جب وقت ہو اس سے پہلے 1 کلو حضرت فاطمہ نے بنانا شروع کیا۔ فتحنت کا لفظ ہے، فتحنت، یہ وہی جو لے کر آئے تھے تو اس کے آٹے وغیرہ بنانے کے بعد گونا، اور وہ بنا کر جو بھی ہے افطاری کے لیے رکھا۔ توجہ دیجئے گا، یہ میں پورا قرآن بول رہا ہوں، ایک دم نوٹ کیجئے گا۔ بتائیے امت کو کہ ہم دکھتے جیسے ہو، میرا ایمان قرآنی ایمان ہے، میرا ایمان اوتھنٹک ایمان ہے، الحمدللہ۔ ہاں، اصل ہوتا کہ آپ لوگ ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں نا تو وہ لوگ اور خوش ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم اس کو، ایسا، ہاں کچھ بھی نہیں معلوم۔ خیر، توجہ دیجئے گا، تو جب یہ بنانے کے بعد رکھے، تینوں حضرت حسن اور حسین بھی بیٹھے، یعنی 5 علی عدد روزے، 5 جنے پورے تھے، سب بیٹھے، آپ سمجھ گئے، آپ پورا سمجھ گئے نا، الحمدللہ، 5 بیٹھ رہے ہیں۔ اب بالکل افطاری کا وقت قریب ہے۔ اب اس سے پہلے کہ اذان ہوتی یا یہاں کے حساب سے کہ سائرن بجتی، اس سے پہلے کہ اب یہ افطاری کا وقت شروع ہوتا اور کھانا شروع کرتے، فقرع الباب، دروازے پر کسی نے دستک دیا، علی کو بھیجا گیا، علی نے دروازہ کھولا تو کھولتے ہی مسکین ایک کھڑا تھا، کہتا ہے انا مسکین، میں مسکین ہوں، میں بہت دن سے کھایا نہیں، میں بہت بھوکا ہوں۔ یہ آواز وہاں تک پہنچ گئی تھی، وہ سب جتنا بھی رکھا ہوا تھا افطاری کا وہ سب سمیٹ لیے اور علی کے پاس بھیجا دیے اور کہا دے دو ان کو۔ ایک لفظ سمجھے آپ؟ تم ہمیں زبردستی رونے والا حسینی نہ سمجھنا، دل روتا ہے، دل، آنکھیں نہیں روتی۔ نبی نے کہا میت پر مت رو،
اس لیے کہ رونے سے عذاب ہوتا ہے، لیکن حضرت قاسم کا جب انتقال ہوتا ہے تو میرا آقا خود رو رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے منع کیا ہے رونے سے اور آپ خود رو رہے ہیں، تو جواب ملتا ہے یہ میں رو نہیں رہا ہوں، رلایا جا رہا ہوں۔ یہ رحمت ہے، رحمت۔ اس لیے پیارے، حسنی اور حسینی گھرانے سے نسبت رکھتے ہو، اور حسن اور حسین کے لیے اگر دل سے آنسو گرے تو اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہم ماتم مناتے نہیں ہیں، نوحہ کرتے نہیں ہیں، لیکن دل اگر روتا ہے تو اس رونے کی بڑی قدر ہے۔ توجہ دینا، بڑی قدر ہے اس کی، اس آنسو کی بڑی قدر ہے۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہیتے حضرت علی نے سنا اور یہ دے دیا، فباتو، اسی حالت میں وہ پانچوں جو ہے، اب ذرا یہاں پر ایک لاجیکلی طور پر سوچئے، ذرا سوچئے آپ یہاں پر، جب انسان، اب سوچئے نا، بیمار تھے یہ دونوں، چلو باپ ماں اپنے حساب سے بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں تو بیمار تھے، ان دونوں کو تو انرجی کی ضرورت تھی کہ نہیں، بیمار ہے، ان کھانے پینے کی سخت ضرورت تھی، لیکن دیکھیے آپ ترجیح دیکھیے، آپ پانچوں نے بس نہ کھایا نہ پیا، قرضہ لیے ہوئے، اس کو بھی دے دیا۔ اب بتائیے، اس کو بھی دے دیا۔ اب جب دے دیا، اب اسی حالت میں سو گئے رات بھر، فباتو، سو گئے، اور جب سو گئے سحری بھی ویسے ہی، کیا کریں گے، 3 لائے تھے افطاری کے لیے، سحری بھی ویسے ہی بھوکے، پھر دن بھر ویسے ہی روزہ رہ گئے، ویسے ہی روزہ رہ گئے۔ پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے، توجہ دینا پیارے، شام کا جب وقت ہوتا ہے تو پھر دوسرا کیلو حضرت فاطمہ نے تیار کیا، تیار کرنے کے بعد سامنے لایا، ویسے ہی ہوا منظر، وہ پہلے والا منظر لا کر کے کہو، پھر کسی نے دستک دیا دروازے پہ، جیسے ہی علی نے کھولا تو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انا یتیم، میں یتیم ہوں، بہت دن سے بھوکا ہوں۔ یہ آواز جاتی ہے اہل بیت کے کان میں، حسن حسین فاطمہ فضہ کے کان میں جاتی ہے یہ آواز۔ اس وقت جو ہے سب پھر دے کر کے دوسرے دن کا بھی کھانا سب دے دیتے، دوسرے دن کا بھی کھانا، پہلے دن کھائے نہیں، رات بھر ویسے ہی رہے، دن بھر ویسے ہی رہے، دوسرے دن کتنی خواہش ہوگی آپ ذرا محسوس کرو، توجہ دے رہا ہے، دوسرے دن بھی دے دیا۔ جب تیسرا دن ہوا، آخری کھانا ہے، کتنی ضرورت ہوگی، میں عربی کا جملہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں بس ترجمہ جو کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھیے کہ تیسرے دن بھی ہوا، لایا، تیسرے دن بھی دستک دیا، جب کھولا گیا تو کہا انا اسیر، میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، بہت دن سے بھوکا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسکین سے بھی، یتیم سے بھی، اسیر سے بھی، اور بھی تو گھرانے تھے، اور بھی تو گھرانے تھے، وہیں کیوں روز آ رہے ہو، وہیں کیوں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، یہ خدا کی توفیق ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اہل بیت کا گھرانہ سخاوت کا گھرانہ ہوتا ہے، یہ دیتے بھی ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں، یہ دے دیا۔ اسی طرح گزار لیے، اب یہ گزار لیے ہیں، نوٹ کرنا پیارے، گزار لیے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ ہم نماز پڑھ لیے ہیں، تو قبول کر لے، اے اللہ اس میں جو لفظشیں ہیں معاف کر دے، حج کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ قبول کر لے، ہم نماز زکات دیتے ہیں، اللہ قبول کر لے، عمل کرتے ہیں تو پھر قبولیت کی دعا کرتے ہیں، لیکن پیارے سنو، وہاں عمل ہو رہا ہے اور کچھ نہیں بول رہے ہیں، رب قرآن کی آیت نازل کر رہا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ سنو سنو، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ فضہ، یہ تینوں نے حسن و حسین کے لیے جو نظر رکھی ہے، میں ان کی نظر کی وفا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ یہ نظر کو پورا کر رہے ہیں، نظر کو پورا کر رہے ہیں، یوفون بالنذر، یہ نظر کو پورا کر رہے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ، اور یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر پھیلا ہوا۔ اب یہ جب تینوں ہو گیا، یہ ہو گیا، دیکھا آپ نے اللہ پاک نے ان کے عمل کو سند اتار دی۔ اب یہ آیت کریمہ کو اہل حدیث اٹھا کر دکھائیں، حدیث کی تو تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ڈائریکٹ قرآن میں ہے یوفون بالنذر۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ کسی مطلب اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، یوفون ایک دم یہ کہ پلورل کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ سنگولر نہیں ہے، پلورل جمع کا صیغہ ہے، یوفون، یہ سب، تو یہ سب کون تو بھی ہوں گے نا، مخلوق ہی تو ہوں گے، توجہ دیا آپ نے۔ خیر، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر الجلانی میں اس کا حوالہ۔ اب یہ ہونے کے بعد توجہ دیجیے گا، اب فطری چیز ہے،
احسان جو انہوں نے کیا تھا، احسان ہی ہے نا، مسکین کو کھلانا، یتیم کو کھلانا، اور وہ بھی اس حالت میں جبکہ سخت بھوکے تھے. تو اس سے پہلے دھیان دیجئے، اس سے پہلے کہ وہ تینوں آ کر کے ان کا احسان، کہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے کھلا دیا، آپ کا شکریہ، ایسا بولتے نا آپ بھی، ذرا سا بھی اگر ذرا بھی، ہاں یہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن پاک میں سورہ رحمان ہے نا، احسان کا بدلہ احسان، تو احسان کیا ہے تو شکریہ تو کم سے کم ادا کرنا. اس سے پہلے کہ وہ تینوں آتے، خدا کی قسم آپ محسوس کیجئے، اس سے پہلے کہ وہ تینوں آ کر کے شکریہ ادا کرتے، اپنے دل میں جو یہ رکھے ہوئے تھے کہ نہیں، میں نے جو تمہیں کھلایا ہے یہ تمہارے شکریہ کے لیے نہیں، تمہارے شکریہ لینے کے لیے نہیں، کوئی بدلہ کا ارادہ نہیں ہے کہ احسان جتاؤ آ کر کے، احسان مند ہو ہمارے، ایسا نہیں. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ خدا پاک نے علی وفق ما نواؤ، یہ لفظ ہے عربی میں، علی وفق ما نواؤ، انہوں نے جو نیت کی تھی اس نیت کے مطابق آیت نمبر 9 اتاری. اس نیت کے مطابق آیت نمبر 9 میں سورہ دہر میں آپ دیکھیے، فرماتا ہے اللہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اے یتیم، اے مسکین، اے اسیر، تم لوگ میرے احسان کو مت، میرا احسان مت جتانا کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا، نہیں، سنو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں کھلا رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے بدلہ اور نہ شکر گزاری کا ارادہ کرتے. خدا بول رہا ہے، حالانکہ یہ نیت کیے، لیکن خدا پاک نے نیت کے اعتبار سے سند اتار رہا ہے. علی ہے، فاطمہ ہے، فضہ ہے، میں پوچھتا ہوں یزیدیو، تم نے پانی بند کیا ہے، یزیدیو تم نے کھانا بند کیا ہے، کھانا پانی بند کر کے تم نے حسین کے مقام کو کم کرنا چاہا ہے. ارے حسین کا مقام یہ دنیا کے لیڈروں سے نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک سے ہے. ان کی عظمت مولا سے ہے، ان کی عظمت رب العالمین سے ہے، ان کی عظمت رسول رحمت للعالمین سے ہے. اس لیے دنیا کا کوئی بھی شخص حسین کی عظمت پر ریمارک کرے گا، خود چلا جائے گا، عظمت حسین بڑھتی چلی جائے گی، رفعت حسین بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے سنو، یہ 2 آیتیں کریمہ ہو گئی. اب ہوتے 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 آیت نمبر 22 تک آپ دیکھیے. میں صرف ایک اعتماد اور بھروسہ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ کیا یزید کو نہیں قرآن پڑھنے آتا تھا؟ آپ ذرا توجہ سے بتائیے، صحابی کا بیٹا ہے، خلافت کا تصور، خلافت کا جملہ بھی بولتے ہیں، صحیح ہے، نہیں پڑھنے آتا تھا. ہم 1400 برس کے بعد ہیں، کتابوں سے صرف پڑھے ہیں تو حسین کا نام لیتے ہیں تو چومنے کا من کرتا ہے، حسن کا نام لیتے ہیں تو اپنے اوپر ایمان میں حسن آ جاتا ہے، صرف نام لیتے ہیں، جبکہ 1400 برس کے بعد کا مسئلہ ہے. ارے وہ تو بالکل قریب کا زمانہ ہے، قریب کا زمانہ ہے. کاتب وحی ہے ان کے والد، وحی جو اللہ کی طرف سے کلام الہی آتا تھا اس کو ان کے والد لکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کے سالہ ہیں ان کے والد. یزید سالہ کا بیٹا ہے، حضرت ام حبیبہ کا بھائی ہے، بھائی حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں امیر معاویہ. توجہ دے رہے ہیں؟ سالہ کا بیٹا، سڑ بیٹا جس کو بولتے ہیں، سالہ کا بیٹا اتنا قریب، اتنا عظیم رشتہ رکھنے کے باوجود عرب میں پیدا. توجہ دیجئے گا، عربی ہو کے اور یہ نہیں سمجھتا ہوگا قرآن کہ یہ کس کے لیے اتر رہا ہے. جس حسن و حسین کی بیماری کے لیے جب روزہ رکھا جائے تو مولا ان کے روزے کی قبولیت اور بیماری وغیرہ کے تصورات اور ان کی ان اداؤں کو جب قرآن میں جگہ دیتا تو ان کا مقام کتنا عظیم ہوگا. ان کے لیے کیسے تلوار اٹھایا جائے، ان کے لیے کس طرح مخالفت کی جائے. یزیدیوں تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن سمجھ میں آئے گا میدان محشر میں کہ تم نے کیا کیا ہے حسین کے ساتھ. حسین کے مقام کو تم نے یہ کر کے اور حسینیوں کے دلوں میں محبت بڑھا دی ہے. اس لیے کہ حسین کا مقام تو ہم قرآن سے سمجھ چکے ہیں اور مصطفیٰ کے بولتے قرآن سے بھی سمجھ چکے ہیں. میرا آقا ہے، کھڑا ہے منبر پر اور خطبہ دے رہا ہے، اتنے میں حسین آتے ہیں، اور جب حسین آتے ہیں تو خطبہ دینے والا، آج کا امام اور خطیب اگر خطبہ دے رہا ہو، کوئی بھی آ جائے بڑے سے بڑا عربی خطبہ اگر دے رہا ہو تو کیا وہ خطبہ روکے گا؟ دوسرے دن سیکریٹری نکال دیں گے. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ لیکن پیارے سنو، مصطفیٰ ہے، خطبہ دے رہے ہیں، حسین آ جاتے
حسین کو اٹھا لیتے ہیں اور سنو اس سے پہلے کہ جو خطبہ کی کنٹینیوٹی تھی، جو خطبہ دے رہے تھے، جو موضوع اور عنوان تھا، اب موضوع اور عنوان اب حسین موضوع بن گیا ہے، اب حسین ٹاپک بن گیا ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو جملہ؟ کیا تم نے خاموش قرآن سے بھی عظمت کو سن لیا ہے؟ بولتے قرآن محمد الرسول اللہ سے بھی سن لو۔ پہچانوایا تھا، پہچانو اس حسین کو، پہچانو میرے بیٹے کو، پہچانو میرے سید کو، پہچانو میرے بیٹے کو۔ ارے نبی پہچانوا رہے ہیں، نبی انٹروڈکشن کرا رہے ہیں۔ یہی تو آخری میں حسین نے بھی کہا تھا یزیدیوں سے، اے یزیدیوں یاد کر میرے مصطفیٰ کا وہ خطبہ کہ تمہارے بڑوں کے سامنے میرے نانا نے میرا انٹروڈکشن کرایا تھا، میری پہچان کرایا تھا، میری عظمت کا اعلان کرایا تھا۔ تم میرے خون کے پیاسے ہو۔ ارے میرے خون کی سینچائی کے لیے زبان مصطفیٰ آگے بڑھتی تھی، چاہتا تھا میں۔ تم نے دیکھا، ابھی دیکھا کوئی ذکر ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، توجہ دیجئے گا، دمبا اور کنبا کے بارے میں اس وقت بڑی اچھی بات مجھے دماغ میں یاد، درود پاک پڑھی پہلے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ حضرت اسماعیل ہو، دوسری روایت بخاری وغیرہ میں بھی ایک روایت ہے کہ یہ جو آب زمزم جو بہا ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام، ایک روایت میں جبریل علیہ السلام کا بھی مشہور یہی ہے کہ حضرت اسماعیل کے ٹھوکر سے۔ بہرحال چاہے جبریل کی روایت لیں یا حضرت اسماعیل، دونوں بھی نبی سے تو اعلیٰ نہیں ہے، میرے آقا سے تو اعلیٰ نہیں، یہ تو طے ہے نا، یہ نبیوں کے نبی ہیں۔ اور یہاں ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا، ہزاروں جبرائیل کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا۔ توجہ دیجئے گا، تو جبرائیل مانے یا اسماعیل مانے، کس کی پیاس جو بھی ہو، آج تک آب زمزم۔ اب میں ایک نقطہ صرف یہاں بتانے جا رہا ہوں، آپ حج کو جائیے گا انشاءاللہ، اگر آپ گئے ہیں تو بار بار جائیے، نہیں گئے ہیں تو ایک بار ضرور جائیے۔ اللہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تکمیل فرمائے۔ مکہ جاؤ لا الہ الا اللہ، مدینہ جاؤ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، ایمان کی تکمیل۔ اللہ پاک سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ توجہ دیجئے گا، تو حضرت اسماعیل مانے یا جبرائیل، یہ حدیث بتا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ آپ جب جائیے گا تو جہاں صفا اور مروہ ہے، صفا اور مروہ کے جیسے اب سیدھے جب جائیں گے نا تو صفا سے شروع کریں گے آپ صحیح، تو صفا کے لیفٹ میں وہ کنواں ہے جو اب تو انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے، لیکن اب وہ پینے کا وہ رکھ دیے ہیں، ایسے لے کر کے پیتے ہیں حاجی، طواف کرنے کے بعد آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آ کر کے پیتے ہیں۔ توجہ دے رہے ہیں آپ، یعنی آب زمزم پیتے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو ہے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے ابو داؤد شریف کی، اب 2005 کی میں بات کر رہا ہوں، اب ہے یا نہیں یہ لوگ تو مٹانا توحید ہے ان کی، مٹانا توحید ہے ان کی، مٹ جانا بھی توحید ہی ہوگی، دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیں گے کیسی توحید ہے۔ خیر، تو یہ اوپر میں اس وقت لکھا ہوا تھا کیا، ماء زمزم لما شرب لہو، یہ عربی ہے ابو داؤد، یعنی زمزم کا پانی جس نیت سے بھی آپ پیو گے وہی فائدہ آپ کو دے گا۔ کیا مطلب، اگر آپ پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو آپ کی پیاس بجھے گی، کھانا کے لیے پیو گے تو آپ کا بھوک مٹے گا، کافی کا سوادشٹ لینے کے لیے اگر پیو گے تو وہ آپ کا چائے کا تو چائے، یعنی جو بھی نیت آپ کرو گے وہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ آب زمزم، اور کن کے ٹھوکر، اب دیکھو آب زمزم کن کا ٹھوکر، جبرائیل کا مانو یا اسماعیل کا مانو، بہرحال یہ مصطفیٰ کے کاشانہ سے تو آپ سمجھ رہے ہیں جملہ، ہاں محسوس کیجیے آپ، کیونکہ ہم لوگوں کو ہر معظم کو بولنے میں بھی ذرا سوچنا پڑتا ہے، سب قابل تعظیم ہے، سوچنا پڑتا ہے، لیکن افضل الانبیاء کی جب بات آئے تو یہ خود خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کرو، سبحان اللہ، جبرائیل خود خوش ہوتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف کرنے کے لیے۔ توجہ دیجئے گا آپ، توجہ دیجئے، ادھر بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں میں، وہ بات یہ ہے کہ جب آب زمزم جو ایک جبرائیل یا اسماعیل کے قدم کے ٹھوکر سے ایسا بنا کہ اس میں یہ تاثیر ہے کہ جس نیت سے پیو اسی نیت کے اعتبار سے فائدہ ملے، تو مجھے بتا یزیدیو، فرات کی تانا کا تانا دینے والوں بتاؤ، حسین کا لب فرات کے پانی سے ترسا ہے۔ ارے یہ فاطمہ کے گھر سے مصطفیٰ گزر رہے ہیں، آواز آتی ہے رونے کی، فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ رونے کی آواز آ رہی ہے، فاطمہ عرض کرتی ہے حضور کھانا نہیں ہے گھر میں، پینا نہیں ہے گھر میں، اس لیے بیٹا رو رہا ہے۔ نبی مسکرا کر کہتے ہیں بلاؤ، حسین کو بلایا جاتا ہے، نبی نے اپنی زبان کو آگے کیا، اے باپ تجھے ایوارڈ بھی مل جائے،
پانی بھی مل گیا. کچھ سمجھے آپ؟ تم ترساتے ہو یار. ہاں ٹھیک ہے, ہماری ایک غلطی تھی, اب ہے نہیں. غلطی تھی, ہم سرچ نہیں کیے تھے, خالی ریسرچ میں تھے. اب ہم سرچ بھی کر لیے ہیں عظمتوں کے حوالے سے. وہ کتاب ضرور لیجیے, 35 آیتیں ہیں اس میں, خدا کی قسم لکھا نہیں ہوں, لکھوایا گیا. فیضان اہل بیت, اس میں ایک لفظ بھی ہے کہ میں نے یہ کتاب اہل بیت کی مدحت کرنے کا حق نہیں ادا کیا, بلکہ میں نے سعادت دارین کی راہ لی ہے. سعادت دارین کی راہ لی ہے. جن کی عظمت, جن کی مدحت, جن کی رفعت رب العالمین اپنے ازلی کلام میں فرمائے, آپ کیا کرو گے؟ آپ تو فنا ہو, آپ تو فانی ہو, آپ تو مٹنے والے ہو. اللہ پاک مٹنے والا نہیں, اس کا کلام قدیم, ازلی, غیر حادث, نہ مٹنے والا کلام. اس میں حسین کا تذکرہ, اس میں اہل بیت کا تذکرہ, اس میں علی فاطمہ کا تذکرہ, اس میں ان کے غلام کنیز کا تذکرہ. اب اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ توجہ دیا آپ نے؟ غلام کا بھی تذکرہ ہے, غلام کا بھی تذکرہ ہے. نوٹ کرنا یہ جملہ, کنیز کا بھی تذکرہ ہے. گھروں میں بھی یہ محبت کا پیغام دے دو, حسین سے محبت کرنے والیوں نوٹ کرنا, حسین سے محبت ہی کرنا, فاطمہ سے محبت ہی کرنا, اس لیے کہ محبت ہی کا صلہ ملا ہے کہ قرآن میں جگہ مل گئی ہے, قرآن میں جگہ مل گئی. یہ تو ایک آیت میں نے ایک سورہ سے بتا دیا. اب دوسری آیت سنیے, اور جب عظمت سن لیں گے نا آپ تو انشاءاللہ عداوت کی راہ آٹومیٹک بند ہو جاتی. صحیح ہے؟ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کرسچن کا وفد آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ, اللہ کا بیٹا, کرسچنوں کا عقیدہ ہے, اس تصور میں آتا ہے. اور آنے کے بعد اے محمد ہم تم سے چیلنج کرتے ہیں, ہم تم سے مقابلہ چاہتے ہیں, ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ثابت کریں گے. ہم اپنے پادریوں کو, ہم اپنے اسقف کو, ہم اپنے بڑے عالموں کو, احبار کو, روحان کو ہم لاتے ہیں. تو نبی آدم نے مسکرا کر کے کہا لاؤ. جیسے آج کل کوئی بھی وہاں بھی آتا ہے نا, کیا کہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے, پہلے تو ڈر بھی لگتا تھا لیکن اب عادت سی ہو گئی ہے, کیونکہ وہی 3-4 ہی مسئلے ہیں ان کے پاس. رفع یدین نہیں کرنا کہتے, فاتحہ نہیں کرنا کہتے, یہ کتے والی دنیا, بس 3-4 بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. کبھی میراث کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے آ کے, کبھی علم الفرائض نہیں پوچھیں گے آ کر, کبھی ترکہ نہیں پوچھیں گے آ کر کے کہ باپ مر گیا, باپ کے اوپر دادا تھا, دادا نے بھی تقسیم نہیں کیا, اس کے اوپر کیا تھا. یہ مناسخہ کا مسئلہ تو ان کو ہجے بھی لگانے نہیں آتا. ہاں کچھ بھی نہیں آتا, بس وہی رفع یدین نہیں کرنا کہتے, فاتحہ نہیں کرنا کہتے. اور ہمارے بھی نوجوان, ارے حضرات ایسا نہیں کرنا کہتے. اس لیے نوجوانوں تم کو کہہ دے رہا ہوں, یا تو اس کو ڈیلیٹ کر دو یا ان سے پوچھو کیوں نہیں کرنا کہتے. یہ سوال کرو کیوں نہیں کرنا. اس لیے میں ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ مذاق ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 111 اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے لوگو تم جو بھی دعویٰ کرو اس کی دلیل لاؤ. تو اے وہابیو تمہارا دعویٰ ہے کہ فاتحہ نہیں کرنا, سبیلہ نہیں لگانا, جلسے یاد حسین نہیں کرنا, یہ تمہارا دعویٰ ہے تو دلیل تم لاؤ. جیسے شراب نہیں پینا تو دلیل ہے قرآن میں, تو نئی کی دلیل ہے نا, تو نئی کی دلیل, اگر نئی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو دلیل تم لاؤ, ہم سے پوچھو. اگر کرتے ہیں تو ہم بھی دلیل دیتے ہیں. ہم صرف نئی کی بنیاد پر دلیل دینا شروع نہیں کر دینا, پہلے نئی کی دلیل بھی پوچھنا. توجہ دیجیے گا, میں جو علمی بات بتا رہا ہوں سمجھ گئے ہوں گے آپ. جو بھی وہ دعویٰ کرے نئے ہونے کی دنیا والا دعویٰ, اس دعویٰ کی بھی دلیل آپ پوچھیں. سمجھ گئے آپ؟ الحمدللہ. اب ذرا آئیے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے کہا ٹھیک ہے, کہا ہم کل آتے ہیں. کس نے کہا بولیے؟ کرسچنوں نے کہا کل آتے ہیں. ہم ایک دم بالکل ٹاپک پہ ہیں, نوٹ کیجئے گا. کل آتے ہیں تو ٹھیک ہے کل آتے ہیں. کرسچن کا سب سے بڑا عالم اس وقت کا عاقب عبد المسیح نامی, کیا نام تھا؟ عاقب عبد المسیح نامی تھا. ان کے ساتھ ایک وفد جو ہے آیا. وفد سمجھ رہے ہیں نا آپ, چند جنے مل کے آئے. صحیح سمجھ گئے آپ؟ مل کر کے آئے, اور آنے کے بعد اس سے پہلے کہ وہ آتے اور مقابلہ کرتے, اس مقابلے کو شریعت میں مباہلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شریعت میں مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ کا مطلب ہوتا پریکٹیکلی طور پر جھوٹوں پر لعنت کی دعا کرنا. یہ ہے اصل, جھوٹوں پر لعنت کی دعا کرنا. اے اللہ جو جھوٹے ہیں اس پر تو اپنی لعنت کو نازل کر, ایسا. یہ ہے مباہلہ کا مطلب. خیر, قبول کر لیا, آ رہے. اب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, کچھ دور ہی پر ہے. عاقب عبد المسیح اس طرح کرتا ہے, دیکھیے گا پریکٹیکلی طور پر سمجھیے.
جیسے آ رہے تھے تو ایسے کرتا ہے، تو کہتا حضور اپنے حساب سے کیا ہوا حضرات، ایسا ہوتا نا، بولتے نا ارے کئی کو اپنے بول رہے ہیں آپ، ایسے ایسے رکو 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 رکو، کیا ہوا اچانک چلنا ہے جلدی، اب تو نزدیک آ گئے، کہ رکو رکو رکو، میں جو دیکھ رہا ہوں، جملے پہ غور کرنا، سب سے بڑا عالم اس کا، میں جو دیکھ رہا ہوں اگر یہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا دیں تو آسمان ریت بن کر زمین پر آ جائے. یہ جملہ ہے ان کا. اب ذرا سنیے یہ کون تھے، بڑی توجہ محبت سے سنیے گا، یہ کون تھے؟ گود میں حسین تھے، ہاتھ میں حسن تھے، پیچھے علی تھے اور فاطمہ. سبحان اللہ. اور سنیے یہاں پر گود میں حسین، ہاتھ میں حسن، پیچھے علی فاطمہ، نبی کہہ رہے ہیں سب کو کہ سنو میں دعا کروں گا تم سب آمین کہنا، بس میں دعا کروں گا تم سب آمین کہنا. کیا کمانڈ ہے مصطفیٰ کو، کیا یقین ہے علی فاطمہ حسن و حسین پر، نوٹ کرنا. اور یہ میں اپنا عقیدہ اور اپنا یقینی پہلو نہیں پیش کر رہا ہوں، اس یقین پر مہر مولا نے لگایا، رب العالمین نے لگایا. سورہ النساء آیت نمبر 61 اور 62، سبحان اللہ. سورہ نساء آیت نمبر 61 62 اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ. سبحان اللہ. اے حبیب مکرم، جو آپ سے عیسیٰ کے بارے میں ابنیت کے مسئلے پر، بیٹے کے مسئلے پر، سن آف گاڈ کے مسئلے پر حجت کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، لاؤ اپنی عورتوں کو، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، لاؤ خود کو، ہم بھی اپنے خود کو رکھتے ہیں، اور پھر پریکٹیکلی طور پر بد دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ تعالوا ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. محبت کی دنیا میں بیٹھ کر سننے والوں یاد رکھنا، اللہ پاک کے رسول کے حسین بیٹے نہیں ہے، پھر بھی رب نے بیٹا کہا ہے. حسن بیٹے نہیں ہے، رب نے بیٹا کہا ہے. وجہ جانتے ہو؟ مصطفیٰ نے ان کو بیٹا کہا تھا، رب نے بیٹا کہہ دیا ہے. حبیب آپ نے بیٹا کہا، ہاذا ابنی، یہ دونوں جب رہتے تھے بازوئے مصطفیٰ میں تو نبی کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا سید ہے، یہ میرا سید ہے. اور اس کے بعد سنو کیا کہا؟ تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. نوٹ کیجئے گا، عورتوں کو بلاتے ہیں. بتاؤ کیا کہا میں نے؟ کون تھی؟ صرف حضرت فاطمہ. تمام دنیا کی سنی سے العقیدہ عورتوں کو میسج دے دو، اے عورتوں کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، جتنی بھی عبادتیں ریاضتیں جنت کے لیے کر رہی ہو، یاد رکھنا تم فاطمہ کے پیچھے ہی رہو گی، کیونکہ تمہاری لیڈر، تمہاری سید، تمہاری سردار، تمہاری قائد، جنت کی قائد مصطفیٰ کی زبان سے فاطمہ ہے. معاذ حضرت حذیفہ کی حدیث سنیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3000 یا 4000 کے قریب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت حذیفہ ہیں. بڑی جلیل القدر حدیث ہے، 2-3 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. بڑی جلیل القدر حدیث ہے. حضرت حذیفہ اچانک اپنی ماں کے پاس آمنے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا نبی پاک کے پاس سے کیا ہے، جانا ہونا ہے کہ نہیں؟ ہاں جانا ہے، مغرب کی نماز پڑھنے حضور کے پاس جاؤں گا، حضور کے پیچھے پڑھوں گا. سبحان اللہ. تو کیا کہتے ہیں؟ ترمذی کی پوری حدیث بول رہا ہوں تاکہ مزہ آ جائے آپ کو سننے میں. حضرت حذیفہ کی ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ. تو کہتے ہیں ممی کچھ ہے خواہش آپ کی؟ کہنا نہیں جاؤ دعا کرنے کہنا. بس اتنا سی بول دیا. توجہ دیجیے گا، صرف حذیفہ ہیں اور ماں ہیں. چلتے ہیں، پہنچے فصلی بالمغرب، مغرب کی نماز مصطفیٰ کی ابتدا میں پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پڑھ لی. یہاں تک کہ جب مغرب کی نماز پڑھے تو اتنے دیر تک وظیفہ میں بیٹھ گئے کہ عشاء کا وقت ہو گیا. تو عشاء کی بھی نماز پڑھ کر کے ہی آپ سوچے چلے جائیں گے گھر. توجہ دیکھ رہے ہیں آپ. عشاء کی بھی نماز ہو گئی. ثم انفتلا، پھر چلنا شروع کر دیا، یعنی اپنے گھر کی طرف نبی پاک کے پیچھے پیچھے. میرا آقا اور کوئی غیب کیا،
تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں توجہ دیجیے آپ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اب حضرت حذیفہ اتنا ادب کر رہے ہیں کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے کہ میں کچھ بولوں اور پیچھے سے تو اور بھی نہیں بولنا قرآن پاک میں صاف کہہ دیا گیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اے حبیب مکرم جو کوئی بھی آپ کو گھر کے پیچھے سے پکارے گا اکثرهم لا یعقلون اکثر ان میں سے وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے تو یہ آیت سب تو نگاہوں میں ہوتی تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ آواز دینے کی ہمت نہ کیے لیکن سوچ بھی رہے ہیں کہ امی نے بھی کہا کیا کروں کیسے کروں کیا کروں کیسے کروں اسی ششوپنج میں تھی خدا کی قسم بخاری شریف کا جملہ سن لیجئے حدیث پاک میں ہے ورنہ یہ بول دیں گے کہ احمد رضا اور کوئی غیر کہ احمد رضا بولے ہیں یہ کیا ہے بخاری شریف کی حدیث سنیے لا یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم اے صحابیوں سنو تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو نا تو تم ادھر ادھر مت کیا کرو کیوں تمہارا رکوع بھی میرے اوپر نہیں چھپا رہتا اور تم اندر اندر کیا سوچتے ہو وہ بھی نہیں چھپا رہتا اندر اندر خشوع بھی تمہارا چھپا نہیں رہتا سمجھ رہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے چلیے خیر اس کی ترجمانی تھی وہ ترجمانی تھا میں کہنے جا رہا ہوں کہ قریب تھے کہ نبی پاک اپنے حجرے میں قدم کو رکھنے والے تھے لیکن میرا مصطفیٰ بے کسوں کا کس ہے نا بے بسوں کا بس ہے نا بے سہاروں کا سہارا ہے نا وہ کیسے خواہش کرنے والے اور وہ بھی نیک خواہش کرنے والے امتی کی خواہش کو نہ پوری کرے ایسا کیسے اچھا چلتے 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 ادھر ہی چہرہ ہے مڑ کر دیکھے بھی نہیں ہے ادھر ہی چہرہ کر کے فرماتے ہیں کون ایسا تو من کون اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کہتا لیکن مصطفیٰ ہی ڈائریکٹ بولتے حذیفہ یہ جملہ ہے حذیفہ ایک پوری میں تو بولا ہی نہیں کہ میں حذیفہ ہوں کہا تو نام یا رسول اللہ دیکھا آپ نے پیچھے سے بھی مصطفیٰ سامنے کی طرح دیکھتے ہیں واہ واہ یہ دیوار کے پیچھے والے ہمارے مصطفیٰ نہیں الحمدللہ ہمارا آقا کوئی چیز آڑے نہیں ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا رسول ہے اور جب ہر چیز کا رسول ہے تو ہر چیز کو جاننا لوازم رسالت میں سے ہے لوازم نبوت میں سے ہے نبی جب ہر چیز کے ہیں تو جاننا بھی ہر چیز کو ضروری ہے توجہ دیجئے گا آپ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ ہاں اس کا تو ہو گیا تو اب مطلب یہ کہ بات کرنے کی ایک موقع مل گیا حذیفہ کو موقع مل گیا لیکن حضرت حذیفہ اب بھی اپنی خواہش کو پوری خواہش کو نہیں بول رہے ہیں خود میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ولأمک قد غفر اللہ لک ولأمک جا اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیری ماں کو بھی بخش دیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے حذیفہ نے تو کہا ہی نہیں یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کیجئے اچھا ٹھیک ہے اگر یہ کہہ بھی دیتے تو ٹھیک ہے ماں تو گھر میں ہے انہی کی خواہش کیسے مصطفیٰ جان رہے ہیں جواب مل گیا میرا آقا ہر جگہ کا رسول ہے تم گھر میں رہو وہاں جو خواہش کرو گے وہاں کے بھی رسول ہیں وہاں کے بھی رسول ہیں قد غفر اللہ لک ولأمک تجھے بھی بخش دیا اللہ نے اور تیری ماں کو بھی بخش دیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر تک اب کھڑے رہتے اب حضرت حذیفہ سامنے ہیں توجہ دیجئے حضرت حذیفہ سامنے ہیں کہتے ہیں اب گھوم گئے چہرہ اب جلوہ مصطفیٰ کے سامنے ایک شخص کھڑے تھے شخص میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آگے بولنے والا ہوں کہتے جانتے ہو اس کو واہ واہ مصطفیٰ کے صدقے میں کیا کیا نظر آ جائے ابھی اس حدیث سے سنیے جانتے ہو اس کو اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے ایسا کہتے ہیں حضرت حضرت ان ھذا ملکن یہ فرشتے ہیں فرشتے تو نہ دکھے جانے والی مخلوق ہے نا نوری مخلوق ہے نہ دکھے جانے والی لیکن دیکھیں غلام مصطفیٰ کو بھی دکھ رہے ہیں واہ توجہ دیجئے گا یہ فرشتے ہیں لم ينزل قط قبل ھذا ابھی یہاں پر ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں اترے یہ پہلا راؤنڈ ہے جو میرے سامنے کھڑے ہیں اور جانتے ہو کس لیے ہے صرف اس لیے آئے ہیں کہ یستاذنو ربی میرے رب سے یہ اجازت لے کر آئے ہیں رب سے یہ چاہ کر آئے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جاؤں اور یسلمو علیہ صرف مصطفیٰ پر سلام کر کے آ جاؤں سلام پڑھ کر کے آ جاؤں پیارے سن لو نبی بھی کھڑے ہیں فرشتے بھی کھڑے ہیں حذیفہ بھی کھڑے ہیں اللہ کی اجازت سے آنے والا فرشتہ کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کو سلام پڑھ رہا ہے
توجہ دے رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد سنو، پہلی چیز اس چیز کی اجازت لے کر، اور دوسری چیز جو میں کہنے جا رہا تھا، اے باپو اور اے بہنوں، اے ماں، سن لو غور سے، جن کی قیادت میں تم جنت جانے والی ہو، وہ قیادت کرنے والی ذات کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ سنو، یہ نبی اسی وقت پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور چیز کی اجازت لے کر آئے ہیں، کیا کہ وہ مجھے خوشخبری دے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ نساء اہل النساء اہل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سنو یہ بشارت دینے آئے ہیں اللہ کی طرف سے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کس جنت میں جانا چاہتے ہو؟ بتاؤ یزیدیو، تم یزید کی تحقیق کر رہے ہو، رحمت اللہ علیہ بول رہے ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہو، بتا جنت کس کی امانت ہے؟ اگر مرد ہو تو کس کی قیادت اور کس کی سیادت میں تم جنت جانا چاہتے ہو؟ نبی نے کہا اسی کی تو سیادت میں جاؤ گے، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اب البانی طلبانی ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بڑی عمدہ حدیث پاک ہے۔ تو حسن و حسین کی عظمت قرآن میں، حسن و حسین کی عظمت زبان حبیب رحمان میں، حسن و حسین کی عظمت جب قرآن میں، زبان حبیب رحمان میں، تو اب تو بولو مومنو کہ حسین کی عظمت کا اقرار ایمان میں، حسین کی عظمت کا اقرار قرآن کی وجہ سے اسلام میں، حسین کی عظمت کا اقرار قرآن اور حدیث کی وجہ سے توحید و رسالت میں، اور ان دونوں کے مجسمے کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو اے مومنو، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ حسین کی عظمت کا اقرار نہ کر لو، حسین کی عظمت کا اعتراف نہ کر لو۔ اور عظمت جو ہے عداوت کو دور کرتی، عظمت جو ہے دشمنی کو دور کرتی۔ حسین کے دشمن جو ہے، یاد رکھنا، آٹومیٹک ایسے ہی تمہیں ریجیکٹ کرنا ہوگا جیسے تم ایمان کی دنیا میں کہتے ہو لا الہ، پہلے کہتے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو محمد لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، پھر کہتے ہو اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود، پھر کہتے ہو اللہ ہے۔ تو اب اپنی زبانیں محبت سے بول دو، نہیں ہے کوئی یزید، اگر ہے تو حسین ہے، اگر ہے تو حسن ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا ایمانی نعرہ، نعرہ حیدری۔ اب لگاؤ حیدری، واہ، اب جواب دو، تم دو جواب بہترین سے، یا علی مسلم لگاؤ نعرہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہو گیا ایمان تازہ، ہو گیا نا؟ اب اجازت دے دو، مولانا سب سے سننا ہے، محبوب سے سننا ہے۔ ہاں گھڑی دے دو، دیکھو ویسے بد دعا تو لگے گی نہیں، یہ تو صحیح ہے کیونکہ خواہش اچھی ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ایک آیت اور بول، اچھا جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا تو ترجمہ ہی نہیں کیا، اچھا ہوا، تیرا بھلا ہو۔ ہاں یار، سورہ کوثر کی 3 آیت پیش کیا ہے، بس اس کی تفسیر کر دیتا ہوں، توجہ دینا، اور خدا کی قسم بس محبت ہی محبت کرنا اور کچھ نہیں، محبت ہی۔ لیکن محبت جب کرو گے تو انشاءاللہ جس سے محبت کرو گے اس کی ہر ادا کو قبول کرو گے۔ تو حسین سے محبت کرو گے تو نماز بھی پڑھو گے انشاءاللہ، حسین سے محبت کرو گے تو جب وہ سجدہ خون کے عالم میں نہ چھوڑے تو تم پی کھا کر کے کیسے چھوڑو گے؟ نماز پڑھو گے۔ اب سنو، انا اعطیناک الکوثر، آہا، اس کا پورا پس منظر تفسیر کے آئینے میں سمجھا دو تب ترجمہ صحیح ہے۔ پوری دنیا کی تفسیر میں یہ، اس میں کسی کا تو ہے ہی نہیں اختلاف، اور اختلاف یہ کرنے والے چپندے پرندے الٹے پلٹے پیدا ہونے والے یہ کون ہوتے اختلاف کرنے والے؟ ہاں، ہمیں اختلاف سے مطلب نہیں، ہمیں محبت سے مطلب ہے، ہمیں قرآن حدیث سے مطلب ہے، میرا رب راضی ہے، میرا رسول راضی ہے، میرا قرآن زندہ، میرا سب کچھ الحمدللہ ہے میرے پاس، تو ہم کو ضرورت کیا ہے؟ صحیح ہے؟ ارے جب تم دوپہر کا کھانا کھا لو پیٹ بھر کر کے اور اس کے بعد شاداب کی کوئی بریانی لا کے دے تو کھاؤ گے؟
अरे भाई पेट में है नहीं, जब भूखा था तो लाते तो जरा ठीक रहता। तो खा लिया हम, ऐसे ही तुम मोहब्बत को इतना खा लो कि अब अदावत खाने की गुंजाइश ही न रहे, सुनने की गुंजाइश ही न रहे, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो, ये हजरत कासिम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटे हैं, अभी जिक्र किया ना, हजरत कासिम का इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हो गया तो 3 नाम आता है, आस बिन वाइल सहमी, काब बिन अशरफ और उक़बा इब्ने मुईद, ये 3 नाम आता है। इब्ने अबी मुईद, ये 3 नाम आता है। ये तीनों ने आकर के बवांगे दुहल खूब जोर से चिल्ला करके कहा कि मोहम्मद मक़तूउन नस्ल, बोलो नाउज़ बिल्लाह। क्या कहा? मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई। अब मोहब्बत जब तक जिंदा है तब तक तो है टेंशन, ये जब मर जाएंगे तो बेटा तो मर ही गया, बेटे की वजह से नस्ल चलने वाली थी ना। अब जो है बेटा, ऐसा उनकी जबानी बोल रहा हूं, आज हम नहीं बोलते, ऐसा यजीदी बोल रहे हैं, जाकिर नाइक वगैरह बोल रहा है आज भी कि वो मर गए हैं। प्रे टू देम नॉट फॉर देम। क्या बेवकूफी है, क्या एकदम एकदम टाइट फिश एकदम कर दिया है इस्लाम को। उनके लिए दुआ करो, उनसे दुआ नहीं करना, उनके लिए दुआ करना। तू होता कौन है? तू होता कौन है? बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, नबी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के आलम में अपने हाथ को बढ़ाते हैं। हदीस का जुमला है, सहाबा अर्ज करते राइना का तका या रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा आका कि आप जो है आगे बढ़ करके कुछ लेना चाह रहे हैं, हमने ये देखा आपको या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे करना हम भी अब नमाज में हो गया क्या? हम भी ऐसा करना क्या? तो आका फरमाते नहीं, आइन नमाज में मेरे पास जन्नत पेश की गई, नमाज के आलम में जन्नत पेश की गई। मैंने चाहा कि जन्नत से कुछ फल फ्रूट्स खाऊं, लेकिन जैसे ही लेने बढ़ा तुम सब याद आ गए, तुम उम्मत की याद आ गए, इसलिए मैंने नहीं लिया। ले लेता तो क़यामत तक खाते। बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस है, नोट करना। तो अरे उनके लिए दुआ करना कहते, क्या दुआ करोगे उनके लिए? अरे जन्नत जिनका इंतजार नहीं कदमों और ठोकरों से जिनको अल्लाह पाक ने पैदा किया, किस चीज की वजह से आप उनके लिए दुआ करोगे? माअल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो दीजिएगा। खैर जब ये इंतकाल हो गए इनके बेटे, तो कहने वालों ने कहा कि मोहम्मद अब नस्ल उनकी खत्म हो गई, ये खत्म हो गई। दिले मुस्तफा टूटा, रब्बुल आलमीन को कब गवारा, सारी दुनिया उनके लिए सजाया। अरे आदम को पैदा किया है, तवज्जो दीजिएगा, आदम को पैदा किया तब आदमी आए, लेकिन मुस्तफा को तो आदम से भी पहले पैदा किया है। उनको नबियों व आदमो बैनल माए व तीन, अरे जब आदम नहीं थे तब से मैं था। तो तुम किनके लिए दुआ करना चाहते हो? आदमी हो तो आदम के बाद हो, मेरा नबी आदम से भी पहले है, आदम से भी पहले है। हैदराबाद होता तब ना हैदराबादी बनते, हैदराबाद ही नहीं तो हैदराबादी कहां से? तवज्जो दे रहे हैं आप? तो जो जो आदमी है वो आदम से है, मेरा नबी आदम से भी पहले है। ना समझ में आए तो पैदल कर दो अपनी अक्ल को, नजराना मोहब्बत पेश करो बस। तवज्जो दीजिएगा, मेरा आका जब ये सुना दिल मुस्तफा टूटा, और अल्लाह पाक ने जिनके दिल की खातिर ही सब कुछ बनाया। कुरान कहता है सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब मुकर्रम, हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो दिया आपने? अब आगे देखिए, तो अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंची, दिल टूटा, तायरे सिदरा जिब्राइल को ये तीनों आयत यानी पूरा सूरा लेकर के अल्लाह पाक ने भेज दिया और कहा जाकर मेरे हबीब को कह दो, अरे ये मखलूक है, मखलूक, ये पैदा होने वाला है, ये फना होने वाला है, ये तुमको कहेगा तो ये दलील नहीं बनेगी, मैं कहूंगा तो दलील बनेगी। इसलिए सुनो मेरे हबीब, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको बेहिसाब खूबियां अता की है। फसल्ले ले रब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज और कुर्बानी पढ़ते रहिए। और ये जो जालिम कह रहा है, ये जो दुश्मन कह रहा है, इन्ना शान आका हुवल अबतर, ये आपका दुश्मन ही खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, मिट गए, मिटते हैं,
ही चर्चा थे। कुछ समझे आप का नस्ल बाकी रहेगा, ये वादा किया था, बाकी रहेगा। अब इस कुरान की तफसीर ज़बान मुस्तफ़ा से सुनिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी रसूल, ये सब की जो तफसीरें हैं ये सब नबी के बाद है। कुरान खामोश किताब है, मुस्तफ़ा बोलती किताब है। कुरान की तर्जमानी अमली तौर पर सही मुस्लिम हजरत साद इब्न हिशाम की रिवायत है हजरत आयशा से कि नबी आदम से पूछा नबी का कैरेक्टर बताओ, उनकी अदाएं बताओ, तो हजरत आयशा ने कहा कि अल कुरान, सारा कुरान मुस्तफ़ा की अदा है, मुस्तफ़ा की अदा है। तवज्जो दिया आपने? तो कहना ये बोलते चलते फिरते कुरान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अमली तफसीर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आका फरमाते हैं कि हर बच्चा अपने बाप की तरफ मंसूब होगा, लेकिन मेरी नस्ल का बच्चा मेरी बेटी की तरफ मंसूब होगा, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। तो अब तो समझ में आ गया कि रब ने वादा किया था हम आपकी नस्ल को बाकी रखेंगे, मुस्तफ़ा ने उसका इजहार कर दिया है। हसन मेरी नस्ल है, हुसैन मेरी नस्ल है, सादात मेरी नस्ल है, मशाइख मेरी नस्ल है, अहले बैत मेरी नस्ल है। सुनो, इस कुरान को मैं सहाबा के साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि सहाबा ईमान की हालत में जाहिरी तौर पर देखने वाले इंसान का नाम है, लेकिन सुनो मैं जब चला जाऊंगा तो मुझे जाहिरी तौर पर देखने वाले तो कोई नहीं होंगे, लिहाजा इस कुरान का साथी मैं अपनी नस्ल को दूंगा, मैं अपने अहले बैत को दूंगा। फरमाते हैं मुस्तफा के लोगों इन्नी तरक्तो फीकुम मुस्सकलैन, मैं तुम में दो भारी भरकम चीज छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और एक मेरे आल औलाद है, एक मेरे अहले बैत है। मा इन अखज़्तुमूहा, अगर तुम इन दोनों को थामे रहोगे, लम तदिल्लू बादहा, लम तदिल्लू बादहुमा, तो इन दोनों के थामे रहने के बाद तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। सुनो, जो सुनो थोड़ी दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तुम दोनों थामे रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। रब ने, रसूल ने ये नहीं कहा कुरान को थामोगे गुमराह नहीं होगे, दोनों को थामोगे तो गुमराह नहीं होगे। दूसरी हदीस में सुनो, ये रफाकत कुरान और अहले बैत की रफाकत इतनी अजीम रफाकत है कि हत्ता यरदा अलैयल हौज, तुम दुनिया में एक लम्हे के लिए भी अलहदगी का तसव्वुर ना करना, क्योंकि सुनो ये दोनों यानी कुरान और अहले बैत हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे, हौज़े कौसर पर। और मुझे सीने पर हाथ धर के बताओ, हौज़े कौसर का तसव्वुर मरने के बाद है या मरने से पहले है, दुनिया ही में है या दुनिया के बाद है? आपको कहना पड़ेगा। मीज़ान का तसव्वुर बाज बादल मौत है, मरने के बाद है। हौज़े कौसर का तसव्वुर मरने के बाद है। तो मालूम हुआ कुरान और अहले बैत को दुनिया में तो जुदा कर ही नहीं सकते, और दुनिया के बाद भी ये दोनों मुस्तफा से मिलेंगे साथ साथ हौज़े कौसर पर। इसलिए प्यारे सुनो, अगर कुरान समझना हो तो हुसैन को समझो, और हुसैन समझना हो तो कुरान को समझो। अगर कुरान समझ में ना